جو عرفہ کا دن ہے، مجھے امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اینڈ سم علماء سے کہ مائنر سائنس کی بات ہو رہی ہے، بس شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مختص نہیں کیا کہ میں صرف صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو تم اللہ کی رحمت کو کیوں مختص اور کیوں لمٹ کر رہے ہو؟ جب گناہوں کی مغفرت کی بات ہوئی تو سب گناہوں کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ سو یوم العرفہ کا جو دن ہے وہ ایک سال پچھلے کے اور ایک آنے والے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر 1442 چل رہا ہے ابھی، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تو 1441 کے گناہ معاف ہو جائیں گے یوم العرفہ کے ایک روزے سے، اور 1443 کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو 1442 تو بچ گیا، اس کے گناہ کون معاف کرے گا؟ اس کے گناہ معاف کرے گا انشاءاللہ عاشورہ کا روزہ، کہ جو بالکل حج کے فوراً بعد محرم آتا ہے، اور اس میں ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی 9th کو ملا کے یا 11th کو ملا کے، 9th آف محرم یا 11th آف محرم کو ملا کے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ سو 3 سال کے گناہ معاف، اللہ اکبر! یہ کون دیتا ہے؟ اتنی بڑی ڈیل کون دیتا ہے؟ یہ ان دنوں میں جو ہے نا ہمیں عرفہ کا جو دن ملتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر صرف ان 10 دنوں میں صرف عرفہ کا دن ہوتا نا، تو ان کی گرینڈیوسٹی بیان کرنے کے لیے بالکل کافی تھا کہ یہ کتنے عظیم دن ہمارے اوپر آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عرفہ کا دن بہت عظیم دن ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن دعائیں قبول فرماتے ہیں، اس دن لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ننگے سر 2 لباس پہن کے سفید آپ سے بخشش اور مغفرت مانگنے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو میں نے معاف کر دیا، تم لوگ شاہد ہو جاؤ کہ ان کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے ان 10 دنوں میں۔ ہمیں سے کون وہ شخص ہے جو عمل کرنے آئے گا؟ حنیدہ بن خالد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ویسے یوزلی کہا جاتا ہے 10 دن، لیکن وہ ایکچولی 10 دن نہیں ہوتے، کیونکہ 10th ڈے از دا ڈے آف عید، رائٹ؟ سو عید کے دن روزہ رکھنا اٹس ناٹ الاؤڈ۔ پہلے جو 9 ڈیز ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیور لیفٹ 4 things: fasting on the day of Arafah, fasting on the day of Ashura, these 9 days of fasting, 3 days of fasting of each month, and 2 sunnahs of Fajr. Rasul sallallahu alaihi wasallam never left these things. اور کچھ اور روایت کو بھی ہم ملائیں تو عشاء کا وتر بھی آتا ہے، اور منڈیز اور تھرسڈیز کے روزے بھی آتے ہیں۔ سو حضرت عائشہ کی ایک حدیث آتی ہے جس میں ایکسیپشن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، تو اس کی جو تطبیق ہے یعنی ریکنسائل اگر کریں تو کچھ سال انہوں نے رکھے اور کچھ سال نہیں رکھے، ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے، بہت سارے بیعت عقبہ ہوئی، مختلف انسیڈنٹس ہوئے، لیکن جو لوگ سفر میں نہیں ہیں یا جہاد میں نہیں ہیں یا ٹریول نہیں کر رہے تو وہ اللہ کے نبی کی سنت عمل کر کے ان دنوں میں روزے رکھیں اور اجر کمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بروج میں فرماتے ہیں کہ وہ شاہد و مشہود، اینڈ دا وٹنسنگ ڈے، دا وٹنس ڈے، دا وٹنس ڈے مشہود از دا ڈے آف عرفہ، علماء سے، اینڈ سم اسکالرز سے وہ شاہد از دا ڈے آف فرائیڈے۔ اور اللہ کی فرمایا الحج و عرفہ، حج از عرفہ۔ عرفہ کا دن اتنا گرینڈ ہے، دن ہے، اتنا بڑا دن ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ الحج و عرفہ، کہ حج ہے ہی عرفہ، یعنی جس نے عرفہ میں قیام کیا اس کا حج ہو گیا، جس نے عرفہ میں دن گزارا اس کا حج ہو گیا۔ اور ایک اور جو میں نے حدیث مینشن کی کہ there is no day in which Allah subhanahu wa ta'ala frees more people from hell, from the fire of hell than the day of Arafah۔ اللہ اکبر! اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا دیں اور ہم ہمیشہ ہمیشہ ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا، تو عرفہ کا دن آنے والا ہے، اور یہ 10 دن آنے والے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ لیں اور بہت کچھ کر ڈالیں۔ اور پھر فرمایا he comes close and expresses his pride over people, over the angels, saying what do they want, what do these people want? So angels جواب دیتے ہیں کہ اللہ آپ کی مغفرت، جنت کی طلب، جہنم سے آزادی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو عطا کر دی گئی۔